بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد۔ درس سیرت میں حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے اور پینے کے بارے میں عادات شریفہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آج کی نشست میں آپ کے پینے سے متعلق جو عادات مبارکہ تھی ان کا تذکرہ ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی چوس کر بغیر آواز کے نوش فرماتے، غٹ غٹ کر کے آواز کی گھونٹوں سے کبھی نہیں پیتے تھے۔ یعنی پانی پینے میں گھونٹ چھوٹا بھر لینا اور آواز جو خاص قسم کی، بس اوقات آدمی جب زیادہ پیاس لگی ہو یا بعض دفعہ بعض لوگ ذرا غفلت کی سی صورت جن کی ہوتی ہے تو وہ پانی ایسے پی رہے ہوتے ہیں عجیب سے انداز سے، تو اس طرح کا انداز نہیں تھا، مہذب انداز تھا، نفاست والا، ظرافت والا، لطافت والا۔ اس انداز سے آپ پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیریں پانی پسند تھا۔ پانی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ مختلف خطوں میں مختلف جگہوں پر اللہ نے پانی مختلف طرح کے بنائے، اور یہ اللہ کی حکمت ہے۔ جس جگہ کے لیے اس نے جو چیز بنائی وہ بالکل ٹھیک ہے، اگر اس چیز کو وہاں سے ہٹایا جائے گا، ختم کیا جائے گا، تو اس کے نتیجے میں جو خرابی پیدا ہوگی وہ پھر بعد میں پتہ چلتا ہے آدمی۔ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فرمایا کہ رحمان کی تخلیق میں تم کوئی فرق نہیں پاؤ گے۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ آدمی کو لگے کہ یہ چیز یہاں کی بجائے یہاں ہونی چاہیے تھی۔ اللہ نے جہاں جہاں جس چیز کو رکھ دیا ہے، بنا دیا ہے، وہ بالکل اپنی جگہ پوری منطبق ہے۔ آدمی کا جسم ہی لے لیں، جس انداز سے اللہ نے اس کے اعضاء بنائے، چہرہ بنایا، آنکھیں بنائی، ناک لگائی، ہونٹ، منہ، یہ سب چیزیں اپنی اپنی جگہ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ اگر اس میں آدمی سوچ کے کوئی تبدیلی کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا، ممکن نہیں۔ یعنی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، اور جو اللہ نے ان کے ساتھ مقاصد جوڑے ہیں، وابستہ کیے ہیں، وہ بھی انہی کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے۔ اللہ نے زمین کے ٹکڑے مختلف بنائے، اور زمین کے نیچے جو پانی کے چشمے اور نہریں چلائی ہیں، ان کے مختلف نہروں کے مختلف ذائقے ہیں۔ تو کہیں پانی کھارا ہوتا ہے، جیسے سمندر کا پانی کھارا ہے، اس کی اپنی حکمت ہے۔ اگر پانی شیریں اور میٹھا ہو تو وہ اس میں جلدی خراب ہو جائے۔ اللہ نے اس کو کھارا رکھا ہے، گویا کہ کھارا بنا کر اس پانی کو محفوظ کرنے کا اندر ہی اس کے ایک نظام بنا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت۔ ہم کسی چیز کو محفوظ کریں گے باہر سے کچھ کر کے، اللہ تعالیٰ چیز کو صحیح کرنے کے، خراب کرنے کے بھی اس کے اندر سے ہی چیزیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو پانی میں فرق ہوتا ہے، مختلف جگہوں کے جگہ جگہ، بلکہ کہتے ہیں کہ دو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بھی اگر پانی کا بور کیا جائے تو ذائقے میں فرق نکل آتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ عرب کے ہاں اس وقت بھی جو ہے وہ کنووں کی ترتیب تھی، کنویں ہوتے تھے، بڑے بڑے بنا رکھے ہوتے لوگوں نے۔ مدینہ منورہ میں بھی کئی کنویں تھے، اور بسا اوقات مدینہ سے دور بھی کنویں ہوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیریں پانی یعنی میٹھا پانی پینے کی، میٹھا پانی پسند تھا، طبیعت مبارکہ کو مرغوب تھا، کھارا پانی مرغوب نہیں تھا۔ تو اس لیے بسا اوقات دور دراز سے بھی 2 دن کی مسافت سے بھی پانی منگوا کر آپ نے نوش فرمایا ہے۔ نہیں، اچھا پانی پینا، صاف پانی پینا، اچھے ذائقے والا پانی پینا، اور اس کے لیے اگر اس قدر بھی کچھ ہو تو کوئی تکلف والی بات نہیں ہے، یہ ممنوع نہیں ہے، نہ کوئی بری بات ہے۔ صاف پانی پینا اچھی بات ہے۔ آج کل تو خیر لوگ اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں کہ صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اس میں یہ فرمایا کہ شیریں پانی پسند تھا، اور بسا اوقات دور سے، یعنی 2 روز کی مسافت تک کی مسافت سے بھی پانی منگوا کر نوش فرمایا ہے۔
پھر ایک جو کھانے پینے میں عادات مبارکہ میں سے اگرچہ اس کا تعلق حسن معاشرت سے ہے، گھر کی جو زندگی ہے انسان کی، میاں بیوی کی زندگی، بچوں کی زندگی، بچوں کے ساتھ، اس کو معاشرت گھر کی زندگی کہتے ہیں. تو اس کے کچھ اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں اور بڑے اہم قیمتی چیزیں ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے. فرمایا ازواج مطہرات میں چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خصوصی انس تھا. اس کی بھی ایک لمبی تفصیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں ایک 40 سال کی بیوہ سے نکاح فرمایا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اور جب تک وہ حیات رہیں، یعنی تقریباً آپ کے عام الحزن یعنی نبوت سے 8ویں سال، 15 سال یہ اور 8 وہ، تقریباً 23 سال کا جو زمانہ ہے وہ آپ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزارا ہے. جب ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو اس دوران پھر آپ نے دیگر متعدد نکاح بھی فرمائے جن میں بے شمار مصلحتیں تھیں، حکمتیں تھیں. اور لیکن اگر نہ بھی ہوں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کو، اب سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں. ازواج زیادہ بیویاں ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. کچھ لوگ اس کو اس انداز سے بھی آج کل دکھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، ہمارے مسلمان بیچارے بھی پریشان ہو جاتے ہیں. بھائی اگر یہ کوئی برائی ہوتی، یہ عیب ہوتا، تو ابو جہل سب سے پہلے یہ سوال کرتا، عبداللہ بن ابی یہ اعتراض اٹھاتا، اس زمانے کے لوگ یہ اعتراض اٹھاتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بھی کوئی اعتراض کی بات نہیں زیادہ بیویاں ہونا، بلکہ یہ خوبی کی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات پھر مدینہ منورہ میں جا کر ہوئی، اور باقی جتنی ازواج مطہرات تھی وہ سب بیوہ تھی. یہ کوئی بیوہ ہے یا پہلے سے طلاق یافتہ ہے، لیکن ایک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین یہ کنواری تھی، اور ان کی عمر بھی بہت تھوڑی تھی، یعنی 9 سال میں ان کی رخصتی ہو گئی تھی. تو یہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ باقی ازواج مطہرات کی بھی حکمتیں ہیں کہ ان کو اللہ نے حرم محترم میں کیوں پہنچایا. ایک تو بڑی حکمت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی ازواج مطہرات کے ذریعے سے محفوظ ہوئی، کیونکہ آپ کے بہت سے معمولات تو گھر کے تھے. باہر تو صحابہ کے ساتھ جو تھا سو تھا، لیکن اللہ نے باہر بھی آپ کو شاگرد عطا فرمائے جنہوں نے آپ کی ایک ایک ادا کو محفوظ رکھا، اور گھر میں بھی آپ کو ازواج مطہرات کی صورت میں شاگرد اور راوی عطا فرما دیے جنہوں نے آپ کی عادات شریفہ کو نقل فرمایا. اب ان ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس زوجہ محترمہ نے، ام المومنین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے دین حاصل کیا، اسے محفوظ کیا اور امت تک پہنچایا، وہ ام المومنین سیدہ عائشہ ہے. فرمایا خذوا شطر دینکم ان حمیرہ، تم اپنے دین کا ایک بڑا حصہ، حمیرہ یہ عائشہ کا لقب تھا، ان سے سیکھو، ان سے لو، کیونکہ میں نے ان کو دین کی بہت سی باتیں بتا دی. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ بھی یہ تھا کہ وہ ایک ہونہار شاگرد، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کی زندگی کو سنبھالنے کے لیے اور محفوظ کرنے کے لیے بہت ذہین اور مستعد چست شاگرد اللہ نے عطا فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت میں. تو اس لیے آپ کو خصوصی التفات ہوتا تھا. ازواج مطہرات میں سے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف آپ کو خصوصی التفات تھا، محبت تھی، اور یہ غیر اختیاری چیز ہوتی ہے، قلبی میلان جس کو کہتے ہیں. اس لیے آپ ازواج مطہرات کے درمیان انصاف فرمایا کرتے تھے، باریاں، دن، سفر کے لحاظ سے بھی، ہر چیز کے اعتبار سے. حالانکہ آپ کے ذمے یہ فرض نہیں تھا. عام آدمی اگر 1 سے 2 زائد شادی کرے تو اس کے ذمے انصاف فرض ہوتا، نا انصافی کرے گا تو قیامت والے دن پکڑا جائے گا.
فرمایا کہ اگر ایک آدمی ناانصافی کرے اور بیویوں کے درمیان انصاف نہ کرے، زیادہ بیویاں ہوں، تو قیامت والے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک حصہ فالج زدہ ہوگا، یعنی جس طرف اس نے زیادہ جھکاؤ کیا وہ طرف گویا کہ بیٹھ گئی. مکان جیسے ایک طرف سے بیٹھ جائے، عمارت بیٹھ جائے تو بیکار ہو جاتی ہے، تو اس بیچارے کا یہ حال ہوگا. اس بات کی علامت ہوگی کہ اس نے دنیا میں انصاف نہیں کیا بیویوں کے درمیان. تو زیادہ بیوی کرنا منع نہیں ہے، لیکن فرمایا وہ انصاف کے ساتھ. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، لیکن اگر تم سے انصاف نہیں ہو سکتا فواحدہ، پھر ایک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت انصاف فرمایا، لیکن آپ پھر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ھذا قسمی فیما املک ولا تأخذنی فیما لا املک. اے اللہ، جو میرے بس میں تھا وہ میں نے ایک انصاف کر دیا، اب جو میرے بس میں نہیں، یعنی قلبی رجحان، وہ تو انسان کے بس میں نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارواح کی ارواح سے مناسبت ہوتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے ان الارواح جنود مجندہ، یہ جو روحیں ہیں جسموں میں آنے سے پہلے اللہ نے ان کو جہاں پیدا کیا تھا تو وہاں مختلف روحوں کے گروپس ہیں. جو روح جس گروپ سے تعلق رکھتی ہے اس کے ساتھ وہ جڑ جاتی ہے، مناسبت ہو جاتی ہے اس کو. اور جس کا وہ گروپ نہیں جڑتا، جیسے بلڈ گروپ میچ نہیں ہوتا، ایسے روحوں کے اپنے گروپ ہیں. تو جس کا وہ میچ نہیں کرتا وہ پھر اختلاف رہتا ہے اس کے درمیان. اس لیے بسا اوقات بہت دور کے آدمی کے ساتھ آدمی شیر و شکر ہو جاتا ہے، اور بہت قریب رہنے والے کے ساتھ نہیں مل پاتا، مزاج نہیں مل پاتا، طبیعت نہیں مل پاتی، پسند ناپسند نہیں مل پاتی، تو یہ فرق ہوتا ہے. تو یہ اختیار میں نہیں ہے انسان کے، یہ غیر اختیاری چیز ہے. ہاں، عمل انسان کے اختیار میں ہے، یعنی کسی کے ساتھ اگر ہماری مناسبت نہیں ہو پا رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی اس کے ساتھ دشمنی شروع کر دے، اس کی تو اجازت نہیں ہے. حسن سلوک کا تو ہر جگہ حکم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب ازواج مطہرات سے آپ کو پیار تھا، محبت تھی، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ تھا. وہ فرماتے تھے کہ یا اللہ، جو میرے بس میں نہیں اس کا مجھ سے مواخذہ نہ فرمانا. تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو خصوصی انس تھا، اس لیے عادت طیبہ تھی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس برتن سے اور جس برتن کے جس رخ سے، جس جگہ سے پانی پیتی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لعاب مبارک کو، اپنے لب مبارک اسی جگہ لگا کر پانی نوش جان فرماتے تھے. یہ ازواج مطہرات کی دلجوئی ہے، یعنی بیوی کی اس طرح کی دلجوئی کرنا، اس کے ناز نخرے اٹھانا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول مبارک ہے، آپ کی عادات شریفہ میں سے ایک عادت ہے. آپ انک لعلی خلق عظیم، جیسے آپ باہر کی زندگی میں، نماز میں، جہاد میں اور امور انتظام اور سیاست و مملکت، ان چیزوں میں جیسے آپ کامل و مکمل اسوہ اور نمونہ رکھتے تھے، ایسے ہی آپ کی گھر کی زندگی بھی کامل و اکمل تھی. اور یہ نبی کی شان ہوتی. اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو انتہا درجے کی توازن اور اعتدال، جسے کہتے ہیں بیلنسڈ پرسنالٹی، بڑی متوازن شخصیت ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام کی. نہ حقوق اللہ میں کوئی کمی ہوتی ہے، نہ حقوق العباد میں کوئی کمی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ایسا توفیق عطا فرماتے ہیں اور ایسا ان کا مزاج بنا دیتے ہیں. تو یہ گھر کی ایک سنت بھی اس سے ہمیں معلوم ہوئی. آگے فرمایا کہ پینے کی چیزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ طبیعت مبارکہ کو بہت مرغوب تھا، کیونکہ یہ دودھ ایسی چیز اللہ نے بنائی ہے جو غذا کا کام بھی دیتا ہے اور پانی کا کام بھی دیتا ہے. پیاس بھی بجھتی ہے اگر آدمی ٹھنڈا پیے، اور پیٹ بھی بھرتا ہے اس سے، اور ہلکا پھلکا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا، اور زیادہ تکلف بھی نہیں ہوتا پینے میں، استعمال کرنے میں 2 منٹ لگتے، 1 آدھ منٹ میں آدمی پی کے فارغ ہو گیا. جبکہ کھانا بننے میں، لانے میں، پکانے میں، پھر رکھنے میں، پھر نوالے توڑنے میں وقت لگتا. تو اس لحاظ سے بھی ایک خفیف بھی ہے، دودھ ایک خفیف چیز ہے، ہلکی پھلکی ہے، اور مفید بہت ہے، انسانی جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کی رغبت ہوتی تھی.
اور پھر دودھ کے استعمال میں فرمایا کبھی تنہا بھی استعمال فرماتے، خالص دودھ پی لیا، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ٹھنڈا پانی ملا کر نوش جان فرماتے، جیسے گرمی ہے، یہ دودھ ابھی گرم ہے تو اس کو یہ کیا کہ تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ملا کر بھی استعمال کیا، جسے ہمارے یہاں کچی لسی کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے میں ویسے تو معمول یہی تھا کہ چھوٹے برتن سے اور چھوٹے گھونٹ بھر کے پیا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے مشکیزے سے منہ لگا کر بھی پانی استعمال فرمایا ہے، یا بڑا برتن ڈول جیسے اس سے بھی منہ لگا کر پانی استعمال فرمایا ہے، لیکن یہ کبھی کبھار ہے، تاکہ مجبوری میں ہمارے سامنے یہ بات رہے تو ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں، تو بڑا برتن یا بڑی چیز ہے اس کے منہ لگا کے، ورنہ عام حالات میں اس سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ دو وجہ سے، ایک تو مشکیزے کے اندر ہمیں پتہ نہیں کہ بسا اوقات کوئی ایسی ویسی چیز نہ ہو، کوئی تنکا ونکا نہ انسان کے اندر چلا جائے تو کوئی ایذا دینے والی چیز ہو سکتی ہے، کیونکہ مشکیزہ چمڑے کا ہوتا تھا تو نظر تو آتا نہیں کہ اندر کیا ہے اس کے، اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ پیچھے پانی کا دباؤ ہوتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ آدمی کا سانس کی نالی میں پانی چلا جائے، تو یہ مصلحت اور حکمت ہے اس کے پیچھے، لیکن جہاں مجبوری ہو، ضرورت ہو، تو وہاں اس کی بھی گنجائش ہے۔ ہر چیز کو شریعت نے ہمیں یعنی اچھا طریقہ بھی بتا دیا، عام حالات کا حکم بھی بتا دیا، اور کہیں مجبوری ہے تو جواز بھی دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پینے کی چیز کسی مجلس میں تقسیم کراتے تو حکم دیتے کہ پہلے عمر کے میں بڑے لوگوں سے دور شروع کیا جائے۔ جب مجلس میں کسی پینے کی چیز کا دور چل رہا ہوتا اور بار بار پیالہ آ رہا ہوتا تو دوسرا پیالہ آنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے شروع فرماتے جہاں پہلا دور ختم ہوا تھا۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احباب کو کوئی چیز پلاتے تو آپ خود سب سے آخر میں نوش جان فرماتے اور فرماتے کہ ساقی سب سے آخر میں پیتا ہے، ساقی القوم آخرهم شربا، پلانے والا سب سے آخر میں، برتانے والا جو تقسیم کرنے والا ہے وہ سب سے آخر میں استعمال کھائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عام استعمال گاہوں مثلا نہر، ندی، تالاب سے پانی منگا کر بھی نوش فرمایا کرتے تھے، کیونکہ فرماتے تھے کہ اس میں مسلمانوں کی برکتیں ہیں۔ کسی عام کنویں سے یا ایسی جگہ سے جہاں لوگ استعمال کرتے ہیں پانی، تو آپ نے کبھی کراہت نہیں فرمائی کہ یہاں تو عام لوگ پیتے ہیں، ہمیں کیا اس میں، ہم کیوں پیئیں یہاں سے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ بہت عاجزی اور تواضع تھی آپ کی اس میں۔ پھر آپ کے جو برتن تھے پانی استعمال کرنے کے، ان میں فرمایا کانچ کا برتن بھی آپ نے استعمال کیا ہے، شیشے کا برتن، اور مٹی کا برتن بھی استعمال کیا ہے، تانبے کا برتن بھی استعمال کیا ہے، اور لکڑی کا برتن بھی استعمال کیا۔ اب یہ ان میں سے بہت سے برتن تو اب لکڑی کا، تانبے کا یا مٹی کا، یہ ہمارے بزرگ حضرات انہوں نے تو شاید بچپن میں استعمال کیے ہوں، لیکن عام طور سے اب ہماری جو معمول کے برتن ان میں سے یہ نکل گئے ہیں۔ البتہ کانچ کا برتن ابھی بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ استعمال کرنا ملتا ہے۔ آپ نے اکثر جو کے ستو استعمال فرمایا، جو کے ستو بنا کر اس کو استعمال کیا ہے۔ یہ غذا کا کام بھی دیتا ہے اور ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے۔ بادام کے ستو ایک مرتبہ آپ کی خدمت عالی میں پیش ہوئے تو آپ نے ان کو پینے سے انکار فرمایا اور فرمایا کہ یہ امراء کی غذا ہے، یہ حرام نہیں فرمایا، بلکہ آپ کی جو ہے وہ عادات میں سے ایک عادت ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ ایک تو سادگی اور دوسرا کفایت شعاری، اس کا بہت اہتمام رہتا تھا تاکہ امت مشقت میں نہ پڑے۔ اگر آپ عالی سے عالی چیزیں استعمال فرماتے تو بسا اوقات آدمی کے لیے مشکل ہو جاتی، تو آپ نے نمونے بہت سادہ اور آسان نمونے امت کے لیے چھوڑے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو کوئی حقیر چیز ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے کھایا، جس طریقے سے کھایا، جس برتن میں کھایا، جس چیز کو استعمال فرمایا، تو اس کے بارے میں کبھی کوئی مسلمان یہ تو نہیں سوچ سکتا کہ یہ حقیر انداز ہے، تو اس لیے عام آدمی کے لیے بھی گنجائش بن جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے یہ جو اس سے منع فرمایا تو یہ ناجائز ہونے کی وجہ سے نہیں فرمایا،
نہ کوئی کراہت ہے اس میں، بلکہ یہ آپ نے ایک خاص پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اسی طریقے سے آگے ایک بات آئی، فرمایا شہد دودھ میں ملا ہوا، یہ اچھی چیز ہے، غذا اچھی غذا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال نہیں فرمایا۔ لیکن اس وجہ سے نہیں کہ کوئی کراہت ہے اس کے اندر، بلکہ اس وجہ سے کہ فرمایا یہ تو دو سالن کی طرح ہے گویا کہ یہ دو چیزیں ہیں، دونوں مستقل اللہ کی نعمتیں ہیں، تو ان کو الگ الگ استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ اس طرف توجہ دلائی کہ یہ کہیں اسراف نہ ہو جائے۔ آپ کو اس کا بھی ہوتا تھا کہ ایک دسترخوان پہ دو کھانے کیوں ہیں، دو سالن نہ ہو، تو اسراف سے یعنی اتنی باریک سطح پر بھی جا کر آپ نے امت کو اس طرف رہنمائی فرمائی کہ اسراف سے بچنا ہے۔ اگرچہ جواز کے دائرے میں تو ہے، پھر آہستہ آہستہ صحابہ کرام کے بعد پھر تابعین کی اس میں رفتہ رفتہ جب نعمتیں بڑھی تو پھر مجموعی طور پر جو زندگی کا طرز تھا اور چیزیں تھیں وہ بھی آگے بڑھ گئیں، تو یہ چیزیں ہماری زندگی میں داخل ہو گئی، لیکن ان چیزوں پہ نظر پھر بھی رکھنی چاہیے کہ کھانا ضائع نہ ہو، کھانے کا اسراف نہ ہو، اتنا پکایا جائے، اتنا پیش کیا جائے، اتنا رکھا جائے کہ جو کم سے کم یہ ہے کہ ضائع نہ ہو، اور اپنی ہمت سے زیادہ انسان خرچہ نہ کرے۔ یعنی جب یہ عام طور سے گھروں میں تو کم ہوتا ہے، لیکن شادیاں یا بڑی تقریبات جیسے افطار پارٹی ہو گئی یا کوئی اور اس طرح کے معاملات، اس میں پھر تھوڑا سا اس کی طرف دھیان رکھ لینا چاہیے کہ کھانا ضائع نہ ہو اور اس کی ناقدری یا اسراف والی صورت نہ پیدا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی بیٹھ کر 3 سانس میں اس طرح نوش فرماتے کہ ہر دفعہ برتن سے منہ مبارک لگاتے وقت بسم اللہ کہتے، اور جب برتن کو منہ سے ہٹاتے تو الحمدللہ فرماتے۔ ایک ہے کہ شروع میں بسم اللہ پڑھ لیں اور آخر میں پڑھ لیں، یہ بھی ٹھیک ہے، اور زیادہ بہتر اور خوبصورت طریقہ کیا ہوا کہ ہر گھونٹ پہ الحمدللہ اور ہر گھونٹ سے پہلے بسم اللہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول مبارک میں شامل ہے، اور آخر میں پھر فرماتے الحمدللہ، اور ساتھ ساتھ میں شکر للہ بھی بڑھا دیتے، اللہ کی تعریف کہ جس نے ہمیں اتنی بہترین نعمت عطا فرمائی اور اس کا شکر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔